قرآن کا قاری بنائیں، عالم بنائیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ کیا کریں، ڈاکٹر بنانا بھی تو ضروری ہے، انجینئر بنانا بھی تو ضروری ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر بنانا ضروری ہے، پیسہ کمانا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ایمان بچانا ہے۔ تو کم از کم اپنا بچے کا ایمان تو بچائیں نا۔ پھر اس کے بعد جو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، ایمان سب سے زیادہ ضروری ہے اس کی حفاظت۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ، بچے کو ڈاکٹر، بچے کو عالم بنانے کا کیا فائدہ۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس دنیا میں ہمیں حافظ بنانے کا فائدہ اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، وجہ یہ ہے کہ حافظ بنائیں گے، بیچارہ کہیں مسجد میں امامت کرے گا، 8,000 10,000 روپے تنخواہ مل جائے گی، یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی تو ہمیں ایک اور جہان نظر آئے گا، پھر اس جہان میں پتہ چلے گا کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا۔ آج تو شاید ہمیں پتہ نہیں چل رہا، مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ قبرستان میں ایک بزرگ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نیند آئی تو میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا، قبرستان کے مردے قبروں سے نکلے ہوئے ہیں اور ایک جگہ پہ اکٹھے جمع ہو چکے ہیں۔ میں وہاں گیا، قریب کھڑا ہو گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک اور بندہ آیا، وہاں قریب کھڑا ہو گیا اور اعلان کر دیا کہ او لوگوں، اپنا اپنا حصہ وصول کر لو، اپنی اپنی ڈاک وصول کر لو۔ سارے لوگ ایک طرف کو بھاگ پڑے، صرف ایک بندہ وہی بیٹھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے اس بندے سے پوچھا کہ یہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ قبرستان کے مردے ہیں، آنے والا جو اعلان کر رہا تھا یہ ایک فرشتہ ہے۔ قبرستان میں جب کوئی بندہ آتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، قبرستان کے مردوں کو ایصال ثواب کرتا ہے، پھر وہ فرشتہ آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ لوگوں اپنا اپنا حصہ وصول کر لو۔ لوگ اس ثواب میں سے حصہ وصول کرنے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے، آپ تو یہیں بیٹھے رہے۔ اس نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیوں ضرورت نہیں ہے؟ تب اس بندے نے مسکراتے ہوئے مجھے جواب دیا کہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ روزانہ اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ شاگرد پورا دن جتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں وہ سارا کے سارا ثواب میرے بیٹے کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے، میرے بیٹے کا سارا ثواب میرے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مجھے روزانہ تھوک کے حساب سے اتنا ثواب ملتا ہے، پرچون کے ثواب کے لیے بھاگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر